بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی جس طرح ہمارا تسلسل جاری ہے بہت ساری چیزوں کے اوپر وظائف ذکر اذکار اور اسی طرح انشاءاللہ تعالی میں نے یہ بھی ترتیب بنائی ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم اس معاملات کے اوپر بھی اصلاح کی نیت کے ساتھ اپنے بھی اعمال اور لوگوں کے اعمال کی درستگی کی وجہ درست کرنا چاہیے. ہمیں اس موضوع کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف جانا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بہتر کرنا چاہیے. گھروں کا ماحول کے اندر دین کی نسبت کے ساتھ، دینی تعلیم کے ساتھ، دینی سارے ماحول کو درست کر کے اللہ کے ہاں میں اپنے پیش کرنا ہے. اور اللہ کے ہاں جب پیش ہوں گے، آج کے دور کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ ایک ماہ کے اندر صرف ایک ماہ کا اگر جائزہ لگایا جائے، یا رمضان المبارک کا مہینہ گزرے ہوئے بھی 15 دن ہوئے، اور ان 15 دن کے اندر اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اگر اموات ہوئی ہیں، یہ کس جوان لوگ اکثریت میں فوت ہوئے اور دنیا سے گئے ہیں. اور یہ دنیا سے جانے والے جتنے بھی ہیں جوان ہیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ جوان کو بھی موت آئے گی اور بوڑھے کو بھی آئے گی. اور اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہماری تیاری کیا ہے؟ ہماری تیاری اس حساب سے کہ دیکھا جائے ہماری مساجد غربات پڑی ہیں، ہمارے مدارس غربات پڑے ہیں، اور ہمیں اپنے گھر دیکھے جائے تو سب کے سب جہاں بھی چلے جائیں اپنے اپنے گھر کا اگر محاسبہ کیا جائے تو سارے گھر آباد ہیں. صرف اگر غربات ہے تو اللہ کا گھر غربات ہے. تو یہ بات ہمیں اس بات کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے کہ اپنا گھر آباد ہو نہ ہو، اللہ کا گھر آباد کرنا چاہیے، اور وہ ضروری ہے. اور اللہ کا گھر جس نے آباد کیا تو اس کا گھر آٹومیٹک آباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے تمام احباب سے میری گزارش بھی ہے، عرض بھی پیش کرتا ہوں کہ آج کا موضوع یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے. اور دو باتیں اپنے اندر بٹھا لیں کہ ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے. اللہ سے تعلق جس وقت آپ کا بن جائے گا پھر دنیا آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. آج جتنے میرے پیارے بہن بھائی بیٹے جتنے بھی پریشان ہیں میرے پاس، جو پریشانی کے عالم میں آتے ہیں روحانی علاج معالجے کے سلسلے میں، اور وہ کیا ہے؟ دین سے دوری ہے. سب سے بنیادی چیز یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں. جس وقت ہم دین سے دور ہوتے ہیں تو پھر یہ سارے مسائل ہمارے اوپر آ جاتے ہیں. پھر طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی نے جادو کروا دیا، جنات کروا دیا، یہ معاملات ہو گئے، یہ بندش ہوگی. وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمیں اب پہلے تو اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہیے، کہ اپنے اعمال کو بہتر درست کرنا چاہیے. صرف ایک چھوٹا سا عمل ہے، اس عمل کے اوپر اگر آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. وہ عمل کیا ہے کہ رات کو لیٹنے کے ٹائم، جس وقت آپ سونے کا ٹائم آ جائے، ساری دنیا سونے کے لیے تیاری کرتی ہے، اس وقت صرف اللہ سے دو عہد کر لیں. کیا ہے؟ پہلا عہد یہ ہے کہ یا اللہ میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اللہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں. اپنا محاسبہ کر لے. محاسبہ جب کرے گا تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جائزہ لے لے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنی منٹ کا، 2 منٹ 3 منٹ کا، زیادہ کوئی لمبا چوڑا عمل بھی نہیں ہے. اس کے اوپر کیا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے اس وقت صرف میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جس وقت یہ کیفیت آپ بنا کے اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اس میں بنیادی چیز یہی آئے گی کہ ہم نے کہاں تک پہنچے ہیں. آپ کے سارے اعمال، سارے معاملات آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا اور دنیا کے لیے کیا کیا ہے. دن کیسا گزرا ہے، صرف ایک دن کا روزانہ کی روٹین بنا لے. صبح اٹھتے ہی کہ یا اللہ میں اس گناہ کی توبہ کرتا ہوں، اللہ مجھے ہدایت دے دے اور اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے. جس وقت آپ اللہ سے یہ مانگیں گے کہ اللہ آپ کو توبہ کی جس وقت توفیق دے دے تو کیا وہ اس کے اوپر قائم رہنے کی توفیق نہیں دے سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا ہمیں ان چیزوں کے اوپر دیکھنا پڑے گا اور اپنے گھروں کے اندر ماحول کو درست کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ہم اپنے گھر اپنا ماحول بہتر کریں، ہم نمازوں کے بھی اہتمام کیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لینا ہے، ایک کو نہیں لینا. کہ ہم اللہ کے حقوق تو پورے کر رہے ہیں، وہ اللہ کے حقوق ہیں، وہ معاف کرنے والا غفور رحیم ہے. بندوں کے حقوق بھی ضروری ہے. ہم بندوں کے حقوق کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم رسوا اور خوار ہوتے ہیں. کیا ہے؟ بندوں کے حقوق پہلے ہیں اور اپنے اللہ کے حقوق بھی پہلے ہیں. یہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یہ فرائض میں سے جس طرح 5 وقت نماز فرض ہے، ہمیں مرد حضرات جتنے بھی ہیں باجماعت مسجد میں پڑھنی چاہیے. اور مستوراتوں کو گھر کے اندر ماحول کے ساتھ بچوں کا ماحول بنانا چاہیے کہ بچوں کا دینی جتنا بھی معاملہ ہے وہ اب دینی طور پر چلایا جائے.
دنیاوی جتنے بچے چھوٹے چھوٹے اسکول جاتے ہیں مدارس کے اندر بھی چھوڑنے چاہیے، اور مدارس کو بھی آباد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہر حوالے سے مدارس اور مساجد کا خیال کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اگر ہم آج پوری نہیں کریں گے تو کل ہماری سفارش کون کرے گا؟ صبح اگر بچے اٹھ کے 3:30 بجے اٹھتے ہیں یا 4 بجے اٹھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو کیا اگر ان بچوں کی کفالت کے لیے ہم کوشش کریں گے تو کیا ہمارا حصہ نہیں ہوگا؟ وہ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ تو اس لیے اس بات آپ ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ ہم نے اللہ سے رجوع کرنا ہے، اللہ سے اپنا تعلق بنانا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ اس کے بعد ہم نے جتنی بھی زندگی گزاری، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ میری توبہ کے قبول فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم نے چھوٹے گناہ کیے، بڑے گناہ کیے، نہ سمجھے سے ہوئے، یا اللہ سارے کے سارے گناہ کو معاف فرما دے۔ جس وقت اللہ سے آپ معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کے معاف کر دیں گے، اور آپ جس وقت معافی ہو جائے گی پھر آپ کو دیکھ لینا کہ آپ کی زندگی کے اندر ایک چینجنگ آ جائے گی، آپ کو سکون آ جائے گا۔ وہ سکون کیا ہے؟ دلی اطمینان سکون کے ساتھ آپ کی جو اللہ سے رابطہ شروع ہو جائے گی، اللہ سے باتیں شروع ہو جائیں گی۔ جس وقت اللہ سے بات کرنا، اللہ سے گپ شپ کرنا شروع ہو جائے گی، آپ جس وقت کوئی مسئلہ ہوگا تو اللہ سے رجوع کریں گے، کیا میں اللہ سے یار بات کر لوں، میں اللہ سے اپنا مسئلہ منوا لوں۔ حقیقت میں بتا رہا ہوں، جس وقت یہ کیفیت آنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا اللہ سے رابطہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے تمام بہن بھائی جتنے بھی سننے والے ہیں، جہاں پر بھی ہیں، میرے چینل کے توسط سے، پیج کے توسط سے سنتے ہیں، اس کے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عملاً زندگی عطا فرمائے۔ اور چھوٹا سا ایک وظیفہ بھی بتاتا ہوں ساتھ ساتھ کہ آج کل بہت سارے لوگ پریشان ہیں، رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، بندش ہوتی ہے، مسائل ہیں، تو ان کے لیے میری عرض یہ ہے کہ سورۃ العصر ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد 41 مرتبہ یہ پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 3 منٹ کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ کیا ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، جس طرح کی بھی بندش ہے، جس طرح کے بھی ہے، یا اللہ حل فرما۔ مگر بنیادی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے عملاً زندگی کو آپ نے اپنانا پڑے گا۔ آپ نے 24 گھنٹے جو زندگی ہے اس میں سے آپ نے 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 3 گھنٹے آپ نے نکالنے، اللہ کے لیے نکالنے ہیں۔ اس کے لیے کیا؟ ذکر، اذکار، اپنے معاملات سارے درست کرنے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جس وقت آپ یہ ساری چیزیں، سارے معاملات بہتر کر لیں گے، پھر دیکھ لینا کہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں یہ آپ کے سامنے جو بات رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ دینے والا، ان اللہ علی کل شیء قادر ہے۔ جس وقت آپ یہ سوچ سمجھ کر آپ اللہ سے رجوع کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی ایک بات کے اوپر میں انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق بھی کروں گا کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔